ان الدین عند اللہ الاسلام دیے۔ آج کچھ فرقہ پرست لوگ، تعصب اور نفرت سے بھرے ہوئے لوگ، اپنے دلوں میں عداوت اور بغاوت رکھنے والے لوگ، اسلام سے دشمنی رکھنے والے، قرآن سے دشمنی رکھنے والے، حضرات صحابہ کے تقدس سے دشمنی رکھنے والے، حضرات اولیاء سے دشمنی رکھنے والے، حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی ذات پر بہتان باندھتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ یہ ایسے تھے ویسے تھے، یہ ملک کے دشمن اور ملک کے غدار تھے، نعوذ باللہ، یہ انصاف پرور نہیں تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کرتے تھے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اس مسجد رحمانیہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ ان تمام الزامات سے، ان تمام بہتانات سے بری تھے۔ آپ کی ذات بالکل پاک و صاف تھی، آپ کی ذات بے داغ تھی، آپ کی ذات بے سیاہ تھی۔ ارے آج ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان صرف ایک بادشاہ تھے، حضرت ٹیپو سلطان صرف ایک حکمراں تھے۔ نہیں میرے دوستوں، حضرت ٹیپو سلطان جہاں بادشاہ تھے، وہیں حضرت ٹیپو سلطان ایک سچے پکے مسلمان بھی تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان اگر ایک طرف بادشاہ تھے تو حضرت ٹیپو سلطان کئی عالم کورس کی اور قرآن کا کئی حصہ حفظ بھی کیے ہوئے تھے۔ اگر حضرت ٹیپو سلطان ایک طرف بادشاہ تھے تو دوسری طرف حضرت ٹیپو سلطان پکے سچے نمازی تھے، یہاں تک کہ تہجد گزار تھے۔ اگر حضرت ٹیپو سلطان ایک طرف بادشاہ تھے تو دوسری طرف حضرت ٹیپو سلطان امت کا درد رکھنے والے، امت کا غم رکھنے والے، امت کی فکر کرنے والے ایسے باشندے تھے۔ میسور کے اندر مسجد اعلیٰ آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اس کی تاریخ میں آتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، جیسا یہ مسجد بنی، جامعہ مسجد بنی، فاروقیہ مسجد بنی، فاطمہ مسجد بنی، ایسا ہی مسجد اعلیٰ بھی بن گئی۔ نہیں میرے دوستوں، میسور کی مسجد اعلیٰ کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے، ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ نوجوانی کی عمر میں تھے اور شروع ہی سے آپ نیک تھے، سچے تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے۔ تو ایک اللہ کے ولی کی نظر حضرت ٹیپو پر پڑی۔ حضرت ٹیپو کو دیکھ کر اس اللہ والے نے کہا، اے بچے، تیرے چہرے کو دیکھ کر، تیرے جسم کو دیکھ کر، تیرے اخلاق کو دیکھ کر، تیرے کردار کو دیکھ کر، تیری تہذیب کو دیکھ کر، تیرے تمدن کو دیکھ کر، تیرے کیریکٹر کو دیکھ کر، تیرے کلچر کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو آنے والے دنوں میں بادشاہ بنے گا، تو آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اے بچے، اگر تو آگے چل کر بادشاہ بن گیا تو اس بادشاہ بننے کی خوشی میں ایک مسجد بنوانا، ایک مسجد تعمیر کرنا۔ تو 21 سال کی عمر میں حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ بادشاہ بنائے گئے۔ تو حضرت ٹیپو سلطان نے اس بادشاہ بننے کی خوشی میں میسور کے سری رنگا پٹنم میں مسجد اعلیٰ کی تعمیر کروائی۔ اور معلوم ہے جب مسجد بن گئی تو حضرت ٹیپو سلطان نے پورے میسور کے لوگوں کو بلایا، پوری رعایا کو بلایا، جتنے علماء تھے، جتنے صلحاء تھے، جتنے مفتیان کرام تھے، جتنے بڑے بڑے نیک لوگ تھے، سب کو دعوت دی۔ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ٹیپو سلطان منبر پر کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ کا کرم ہے،
اللہ کا فضل ہے کہ آج یہ مسجد اعلیٰ بن گئی۔ میری خواہش ہے کہ اس مسجد میں سب سے پہلے وہ آدمی نماز پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو، جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب کا مطلب بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، وہ آدمی اس مسجد اعلیٰ میں امامت کرے۔ اب حضرت ٹیپو سلطان کا یہ جملہ سن کر پورا کا پورا مجمع خاموش ہے، سنسان ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اس مجمع میں علماء بھی موجود ہیں، صلحاء بھی موجود ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام بھی موجود ہیں، لیکن کوئی آدمی امامت کے لیے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب بہت زیادہ وقت گزر گیا، حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر لوگوں سے کہا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں۔ آج تک بالغ ہونے سے لے کر میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ تو اس وقت ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں علماء، صلحاء، مفتیان کرام موجود تھے، ان سب کی امامت پہلی حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے مسجد اعلیٰ میں کروائی۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے حضرت ٹیپو سلطان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے حضرت ٹیپو سلطان کی امانت داری اور دیانت داری کو سمجھنے کے لیے؟ ارے الزام تراشنے والوں، حضرت کو گالیاں دینے والوں، حضرت کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، حضرت کے نام پر داغ اور دھبا لگانے والوں، انشاءاللہ تمہارا وہ انجام ہوگا کہ تمہاری نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ ارے میں سمجھتا ہوں تم حضرت ٹیپو سلطان کو ملک کا دشمن کہتے ہو، تم خود ملک کے دشمن ہو۔ تم حضرت ٹیپو سلطان کو ملک کا غدار کہتے ہو، تم خود ملک کے غدار ہو۔ تم حضرت ٹیپو سلطان کو مسلمانوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرنے والا کہتے ہو، ارے تم خود مسلمانوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ایک رویہ اختیار کرنے والے ہو۔ خامخواہ حضرت کی ذات پر کیوں تہمتیں لگاتے ہو؟ جینتی منانا یا نہیں منانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن حضرت کی ذات کو برا بھلا کہنا، حضرت پر الزامات لگانا، حضرت پر بہتان باندھنا، یہ کہاں کی انصافی ہے؟ اتنا ہی تاریخ میں نہیں ہے حضرت کی، اور بھی بہت کچھ حضرت کی تاریخ میں آتا ہے۔ آپ 4 بجے یا 3:30 بجے اٹھ جاتے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے فجر کی اذان تک، پھر فجر کی اذان ہوتی، با جماعت آپ نماز ادا کرتے، فجر کی نماز کے بعد آپ ذکر میں بیٹھ جاتے اشراق تک۔ اللہ اکبر! آج ہمارا بھی یہ حال نہیں ہے، آج کئی علماء کی یہ حالت نہیں ہے، کئی حفاظ کی یہ حالت نہیں ہے، کئی صلحاء کی یہ حالت نہیں ہے، اور حضرت ٹیپو سلطان بادشاہ ہونے کے باوجود تہجد کے پابند، قرآن کی تلاوت کے پابند، فجر کی نماز کے پابند، اور فجر کی نماز کے بعد ذکر کا معمول، پھر اس کے بعد اشراق کی پابندی، اشراق کی نماز کے بعد آپ شکار کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اشراق کی نماز کے بعد آپ شکار کرنے کے لیے نکلتے، پھر شکار سے واپس آ کر آپ ناشتہ کرتے، پھر دوپہر کا کھانا نہیں بلکہ شام کا کھانا کھاتے۔ صرف 2 وقت کا کھانا، ایک ناشتہ اور دوسرا شام کا کھانا آپ کھاتے، دوپہر کے کھانے کا کوئی معمول نہیں تھا، اور 16 گھنٹے آپ اپنے کاموں میں مصروف رہتے، حکومت کے کاموں میں، ملت کے کاموں میں، امت کے کاموں میں ہمیشہ مشغول رہتے۔
یہ تاریخ ہے آپ کی، یہ سیرت ہے آپ کی، تو خامخواہ حضرت علیہ الرحمہ کو بدنام کرنے سے بچیں، اور جو لوگ حضرت والا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کو کہہ دیں کہ حضرت ٹیپو سلطان ہم مسلمانوں کی شان ہیں، حضرت ٹیپو سلطان ہم مسلمانوں کی جان ہیں، حضرت ٹیپو سلطان ہم مسلمانوں کی آن ہیں، حضرت ٹیپو سلطان ہمارے لیے فخر ہے، حضرت ٹیپو سلطان ہمارے لیے ایک شان و شوکت ہے۔ تو خیر، آپ ساری زندگی حکومت کی، ملت کی، امت کی سماجی اور ملی کاموں میں لگے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا 1790 کو 9 عیسوی 4 مئی ہفتے کا دن، حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی یہ آخری جنگ تھی۔ آخری بات بتا کر بات ختم کر دوں گا، یہ آخری جنگ تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، آپ کے ہاتھ میں لقمہ تھا۔ کسی کہنے والے نے آ کر کہا، اے حضرت ٹیپو سلطان، اے بادشاہ سلامت جہاں پناہ، انگریز اپنی پوری فوج کے ساتھ میسور پر، سری رنگا پٹنم پر حملہ کر چکا ہے، اور کئی آپ کے جانثار، کئی آپ کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اور وہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اس ملک کی، اس ملت کی، اس امت کی کیا فکر حضرت علیہ الرحمہ کے دل میں تھی۔ وہ جو لقمہ کھانے کے لیے اٹھایا تھا، اس لقمے کو اپنے منہ میں بھی داخل نہیں کیا، اسی پلیٹ میں چھوڑ دیا، اور جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ جو شہید ہوئے وہ ایسا ہی نہیں ہوئے۔ آپ یاد رکھیں، اس تاریخ میں، اس دنیا میں جب بھی کوئی ہمارا مسلمان بڑا آدمی شہید ہوا ہے یا پست ہوا ہے، تو ہمارے ہی آستین کے سانپوں سے، ہمارے ہی میں غداروں کے رہنے کی وجہ سے، ہمارے ہی میں منافقوں کے رہنے کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے 20 پر 6 آدمیوں کو بڑے بڑے عہدے دیے تھے، اپنا خاص ان کو بنایا تھا، اپنا دوست ان کو سمجھا تھا۔ میر صادق ہے، میر غلام علی ہے، میر قمر الدین ہے، اور اسی طرح پورنیہ ہے۔ ایسے 26 لوگ تھے جس کو بڑے بڑے عہدے حضرت والا نے دیے تھے، لیکن یہ میر صادق، میر غلام علی، قمر الدین، اسی طرح پورنیہ اور اس جیسے لوگ حضرت والا کے ساتھ غداری کرتے رہے، آپ کو دھوکہ دیتے رہے، آپ کو فریب دیتے رہے، اور اسی طرح کم بخت ملعون و مردود حیدرآباد کا جو نظام تھا، اس کم بخت نے بھی انگریزوں کے ساتھ مل کر، مرہٹوں کے ساتھ مل کر حضرت علیہ الرحمہ کے شہید ہونے کی مکمل طور پر سازشیں کی۔ انگریزوں کے لیے کرناٹک میں راستے بند ہو گئے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان نے شروع میں جو جنگیں کی وہ اتنی خطرناک تھیں کہ انگریز ٹیپو سلطان کے نام سے بھی گھبراتا تھا، انگریز حضرت ٹیپو سلطان کے نام سے بھی تھراتا تھا۔ ارے تاریخ میں لکھا ہے، انگریز کی مائیں جب اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھیں، بچے روتے تھے تو وہ مائیں اپنے بچوں سے کہتی، بیٹا سو جا ورنہ ٹیپو سلطان آ جائے گا۔ اس طرح سے اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی۔ یہ بہت لمبا عرصہ حضرت ٹیپو سلطان کے نام سے بھی انگریز کانپتا تھا، انگریز ڈرتا تھا، انگریز گھبراتا تھا۔ اس کرناٹک میں آنے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا، تو ان انگریز کم بختوں نے حیدرآباد کے نظام سے ہاتھ ملایا، ان انگریزوں نے پونا کے مرہٹوں سے ہاتھ ملایا۔ جب ان لوگوں نے ہاتھ ملا لیا تو ان کی غداری کے ساتھ میر صادق کی، میر غلام علی کی، پورنیہ کی، قمر الدین کی غداری کے ساتھ یہ لوگ
مدراس کے راستے سے کرناٹک میں داخل ہوئے، میسور میں داخل ہوئے، سری رنگا پٹنم میں داخل ہو کر حضرت شہید علیہ الرحمہ کی حکومت پر، آپ کے قافلے پر، آپ کے سپاہیوں پر حملہ کیا۔ حضرت ٹیپو سلطان کھانا کھا رہے تھے، لقمہ ہاتھ میں تھا، چھوڑ دیا، ہاتھ میں تلوار لی اور آگے بڑھ گئے، مقابلہ کرتے رہے۔ کربلا کی یاد کو، جنگ حنین کی یاد کو، خندق کی یاد کو، بدر کی یاد کو، احد کی یاد کو، تبوک کی یاد کو، کربلا میں حضرت امام حسین کی یاد کو آپ تازہ کر رہے تھے، آپ اپنی جنگ کے جوہر دکھا رہے تھے، تو دشمنوں نے تیروں سے آپ پر حملے کیے، تلواروں سے آپ پر حملے کیے، گولیوں سے آپ پر حملے کیے۔ دو زبردست خطرناک طریقے کے زخم آپ کو لگے تو آپ جو ہے کمزور ہو گئے، بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، اس کے باوجود آپ کے جسم کے اندر حضرت علی کا خون تھا، آپ کے جسم کے اندر آپ کی والدہ حضرت فاطمہ کا وضو بنا کر دودھ پلانے کی طاقت و ہمت تھی۔ آپ لڑتے رہے، آپ اپنے جوہر دکھاتے رہے، پھر کسی انگریز کے بچے نے آ کر آپ پر تیسرا وار کیا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر گئے، زمین پر گر گئے، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار اسی جاہو جلال کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ تھی۔ کسی کمبخت نے آ کر حضرت کی تلوار چھیننی چاہی اور آپ نے وہ وار کیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آپ زمین پر گر کر بھی کئی لوگوں کو جہنم رسید کیا، کئی لوگوں کو قتل کیا۔ آخرکار کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ اس دنیا سے چل پڑے، شہید ہو گئے۔ انگریز جنرل حارث خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا اور آ کر کہنے لگا، ارے زندہ ٹیپو سے اس مردہ ٹیپو کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، زندہ ٹیپو سے اس شہید ٹیپو کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ کئی لوگ آئے، ڈر ڈر کر چھو رہے ہیں، ڈر ڈر کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب مکمل یقین ہو گیا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، تو آپ کے جسم مبارک پر انگریز جنرل حارث کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے لوگوں، ہندوستان آج سے ہمارا ہے، ہندوستان آج سے ہمارا ہے۔ یہ انگریز کہنے لگا۔ میرے دوستوں، حضرت ٹیپو سلطان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے، اس امت کے لیے جان تو قربان کرنا گوارا ہے، لیکن باطل کے سامنے، دشمن کے سامنے، انگریز کے سامنے یہ سر جھک جائے ہمیں گوارا نہیں۔ حضرت کا یہ بہت ہی تاریخی جملہ، ایک دن کی شیر کی زندگی 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی زندگی کو جاننے کی اور اسی طرح حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد